سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب احترام سامعین، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع اور عنوان ہے مسئلہ باغ فضل. باغ فضل کا مسئلہ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کے درمیان شروع سے موضوع بحث رہا. قضیہ فضل اور واقع فضل، اس قضیے کا پیش آنا ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو ایک افسانوی اور جنگ و جدل کی صورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس میں بے سروپا قصے کہانیاں اور ایسی من گڑت اور جھوٹی باتیں شامل کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ کفر و اسلام اور کفر اور ایمان کا فرق ہے. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس نشست میں مسئلہ باغ فضل کی دلائل اور براہین کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. اس مسئلے کی وضاحت سے پہلے چند باتیں تمہیداً ذہن نشین کرنا اور مسئلے کی وضاحت کے لیے سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یہ باغ فضل کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور نمبر دو کہ باغ فضل کے سلسلے میں اہل تشیع کا جو موقف ہے اس موقف کو متعین کرنا بھی ضروری ہے. اہل تشیع باغ فضل کے مسئلے پر دوہرا موقف رکھتے ہیں. کہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ باغ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا، حضور نے ان کی ملک میں دے دیا تھا. اور کہیں یہ کہتے ہیں کہ باغ فضل سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ وارث تھی اور انہیں وراثت ملنی چاہیے تھی. حالانکہ یہ ایک ہی مسئلے پر دو طرح کے موقف ہیں. یہ بات سمجھیں کہ ہبہ کا تعلق حیات کے ساتھ ہے اور وراثت کا تعلق وفات کے ساتھ ہے. یعنی ہبہ انسان اپنی ظاہری دنیاوی حیات میں کرتا ہے اور وراثت متعلق ہوتی ہے وفات کے ساتھ. تو حیات و وفات کے ساتھ تعلق رکھنے والی دونوں چیزیں یہ آپس میں متضاد ہیں، اور اگر کوئی بندہ ہبہ کا دعویٰ بھی کرے اور وراثت کا دعویٰ بھی کرے
تو یہ اجتماعی ضدین ہے، اور اجتماعی ضدین محال اور ناممکن ہوتا ہے۔ لہذا دونوں دعوے کر کے اس مسئلے کو اچھالنا یہ بالکل غلط اور بالکل ناجائز ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ باب قدر کے حوالے سے جتنی روایات اور جتنی احادیث آتی ہیں، ان روایات اور ان احادیث کو اصول حدیث پر پرکھا جائے گا، اور اس میں حدیث کے جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور وہ اصول اور ضابطے ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ اس حوالے سے کوئی بھی روایت اور حدیث آتی ہے تو کسی کتاب میں روایت اور حدیث کا آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس روایت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی بات آتی ہے تو وہ دو طرح کی ہوگی، یا تو یہ کہ ہمارے اہل سنت کے کسی عالم محدث اور فقیہ نے اس بات کو بطور استدلال ذکر کیا ہوگا، اگر تو اس روایت کو اس بات کو بیان کر کے استدلال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا موقف سمجھا جائے گا اور وہ ہمارا مذہب سمجھا جائے گا، اور اگر ہمارے عالم نے اس بات کو بیان کر کے اس سے استدلال نہیں کیا بلکہ اس کو روایتاً ذکر کیا جس طرح کے محدثین کا طریقہ ہے، تو محدث کا کسی بات کو روایت کر دینا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے متن اور اس کی سند کو نہ دیکھ لیا جائے۔ اگر اس کی سند اور اس کا متن مکمل ضوابط اور شرائط کے مطابق ہے تو اس بات کو قبول کیا جائے گا، اور اگر اس کی متن اور سند ضوابط اصول حدیث کے مطابق نہیں تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان چند باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ باب قدر کے اس مسئلے کو قرآن و حدیث اور اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو سرے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ باب قدر ہے کیا تھا اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو باب قدر یہ خیبر کے یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کے طور پر ملنے والے کچھ باغات تھے، کھجوروں کے درخت سے باغات تھے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں نے بغیر لڑائی اور جنگ کیے نبی کریم علیہ السلام کو دے دیے۔ تو جو مسلمان حکمران کو کفار کے ساتھ لڑائی کر کے جو مال ملے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال لڑائی کیے بغیر ملتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس مال فے کے مصارف کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 میں مال فے کے مصارف کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو اللہ نے اپنے رسول کو ان میں سے مال فے عطا کیا، فما اوجبتم علیہ من خیل ولا رکاب، پس تم نے ان پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو قابو میں لے لیتا ہے، ان کے قبضے میں لے لیتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر ہر چاہت پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو اللہ نے بستی والوں میں سے اپنے رسول کو مال فے عطا کیا، فللہ، پس تو اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربی، اور قریبیوں کے لیے ہے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے تفصیل کے ساتھ مال فے کے مصارف کو بیان کیا کہ جو حاکم وقت کو
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے ملا، اس کے مصارف کیا ہیں، ان کو کہاں خرچ کیا جائے گا، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیبر کے یہودیوں نے یہ باغات فے کے طور پر دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس تقسیم کے مطابق اسی طریقے سے اس کو خرچ کیا کہ ان باغات کی آمدنی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو بھی عطا کرتے، اس میں سے حضور یتیموں کو عطا بھی کرتے، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مصارف پر اس کو خرچ کرتے تھے۔ یہ ہے مال فے جو باغ بدر کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل شانہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ باغ بدر مال فے کے طور پر حضور کو ملا۔ اس سلسلے میں اہل تشیع اسی باغ بدر کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، پہلا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغ بدر ملے یہودیوں کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتا ادھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ باغ بطور گفٹ ہدیے کے طور پر ہبہ کر دیے تھے۔ حالانکہ یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات تو موجود ہے، لیکن میں نے تمہیداً ابتداءً یہ بات بتا دی ہے کہ اہل سنت کی کتاب میں کسی روایت کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس روایت کی صحت موجود نہ ہو۔ صحت ہونا ضروری ہے، اس روایت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو اہل سنت کی کتابوں میں سے اہل تشیع جو حوالہ پیش کرتے ہیں، نمبر 1 امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے در منصور فی تفسیر بالمعصور، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 238 پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چند کتب احادیث کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا کہ قرآن مجید کی آیا مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم عطا کیا وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو باغ بدر جو ہے وہ ہبہ کر دیا، باغ بدر ہبہ کر دیا۔ یہ روایت امام سیوطی نے در منصور میں نقل کی ہے، اس کی تصحیح نہیں کی۔ اصل جو روایت ہے وہ ہے امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا کے 2 مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اب اس روایت کی سند اور اس کی تحقیق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 1076 نمبر پر مسند ابی یعلا کی اور 1410 نمبر، یہ 2 روایتیں مسند ابی یعلا میں موجود ہیں، اہل سنت کی کتاب ہے، لیکن اس کی سند کچھ یوں ہے کہ پوری سند میں صرف اس میں 2 راویوں پر بات کروں گا۔ ان فضیل ان عطیہ کا ان ابی سعید، ان ابی سعید، یہ فضیل عطیہ سے اور عطیہ ابو سعید سے یہ روایت بیان کرتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فضیل کون ہے، اس فضیل کی حیثیت کیا ہے، اور اسماء و رجال اور اصول حدیث کی روشنی میں اس فضیل کے بارے میں ہمارے محدثین اور علماء نے کیا کہا ہے۔ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 440 پر امام ذہبی صفحہ نمبر 440 پر فضیل کے بارے میں اس کا تذکرہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ فضیل کون ہے، اور اسماء و رجال کے علماء اس کے بارے میں کیا تاثرات دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فضیل بن مرزوق الرقاشی هو الاول رضا عن عطیہ وضعف بہیمہ من فرقہما۔ تو یہ کتاب امام
شمس الدین زاہدی کی میزان الاعتدال کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 440 پہ انہوں نے فضیل بن مرزوق کو ضعیف راوی قرار دیا کہ یہ راوی ضعیف ہے اور اس کی روایات میں وہم موجود ہے، قابل قبول ہے نہیں۔ اسی طرح اس روایت کا دوسرا راوی ہے عطیہ اوفی کوفی، اہل تشیع کی اور اہل سنت کی موت پر کتابوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اہل تشیع کی کتاب ہے یہ تنقیح المقال فی علم الرجال، علامہ ماقانیشیہ اپنی اس کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 پر، صفحہ نمبر اس کا ہے جلد نمبر 2 کا 253 صفحہ 253 پر اس عطیہ اوفی کوفی کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں اور اہل تشیع کے موت پر راویوں میں اور ثقہ راویوں میں شمار کرتا ہے۔ علامہ ماقانیشیہ تنقیح المقال فی علم الرجال کی جلد 2 صفحہ 253 پر لکھتے ہیں کہ یہ عطیہ اوفی کوفی جو ہے یہ اہل تشیع کے موت پر ثقہ راویوں میں سے ہے، لہذا جب روایت کرنے والا اہل تشیع راوی اس طرح کی روایت بیان کرے گا تو اہل سنت کے یہاں وہ روایت قابل قبول نہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ یہی عطیہ اوفی کوفی جو ہے جب اپنے استاد محمد بن فائز الکلبی سے روایت بیان کرتا ہے تو روایت بیان کرنے میں اپنے استاد محمد بن فائز الکلبی کا نام ذکر نہیں کرتا بلکہ اپنے استاد کی کنیت بیان کرتا ہے ابو سعید، اور دھوکہ یہ دیتا ہے کہ گویا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نہیں کرتا بلکہ اپنے استاد محمد بن فائز الکلبی سے روایت کرتا ہے جس کی کنیت اس نے ابو سعید رکھی ہوئی ہے، تو لہذا وہ دھوکہ دہی سے اور فراڈ کر کے یہ روایت بیان کرتا ہے۔ اس بات کو امام ذہبی نے اسی کتاب میزان الاعتدال کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 100 اور 101 پہ بیان کیا ہے کہ عطیہ بن سعید الاوفی الکوفی وقال احمد بلغنی ان عطیہ کان یأتی الکلبی فیاخذ عنہ تفسیر، کہ یہ عطیہ اوفی کوفی جو ہے یہ کلبی کے پاس جاتا تھا، اس سے تفسیر لیتا تھا، وکانا یکنی بأبی سعید، اور اس عطیہ جو ابو سعید جو ہے وہ اس کا کنیت کلبی کی بیان کرتا تھا اپنے استاد کی محمد بن فائز کلبی کی۔ تو اس طرح یہ ایک سمجھیں کہ بات کر کے تو اس سے اس طرح روایتیں لے سکتا ہے، لہذا عطیہ اوفی کوفی کی یہ روایت جس میں محمد بن فائز کلبی راوی ہے جس کی روایت اہل سنت کے ہاں موت پر نہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الضعفاء کی صفحہ نمبر 303 پر عطیہ اوفی کوفی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو عطیہ صفحہ 303 یہ دیکھیے گا محمد بن عطائف کے بارے میں، محمد بن عطائف ابو نصر الکلبی متروک الحدیث کوفی ہے، یہ ذرا یہاں نکلے گے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الضعفاء التاریخ الصغیر کے ساتھ یہ چھپی ہے الضعفاء، تو اس میں صفحہ نمبر 303 پہ لکھا ہے کہ یہ محمد بن فائز کلبی جو ہے یہ متروک الحدیث ہے، جس کی احادیث کو امام بخاری قبول نہیں کرتے۔ اور اسی طرح امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پر یہ باب قدر کی ہبہ والی روایت کے بارے میں اپنا تبصرہ لکھا ہے، ھذا لا اصل له ولا يثبت به روایت انها ادعت ذلك وانما هو امر مفتعل لا يثبت۔ امام بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ یہ جو باب قدر کی ہبہ والی روایت بیان کی جاتی ہے اور اس کو پیش کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا گیا تھا، یہ بالکل بے اصل روایت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور اسی بات کو امام ذہبی نے
میزان الاعتدال کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164 پہ بیان کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے وہ آن در قربہ حق کا ہو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا فآتاہا فدق، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور ان کو فدق کی بات کر دیا. قلت ھذا باطل، فرماتے ہیں کہ یہ بات، یہ روایت باطل ہے، یہ روایت قابل قبول ہے نہیں. تو اہل سنت کے جو معتبر اور مستند محدثین ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو قابل قبول نہیں سمجھا اور اس روایت کو ریجیکٹ کیا ہے. لہذا باب فدق کی ہبہ والی جو روایت ہے وہ اہل سنت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اہل تشیع کا یہ دعویٰ کرنا کہ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو ہبہ کر دیا تھا، نہ یہ نقلاً درست ہے یعنی روایت کے اعتبار سے، اور نہ ہی درایتاً یعنی عقلاً درست ہے. کیوں؟ اس کی ایک بڑی اور بے وجہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے لیے، اپنے اہل بیت کے فخر کو اختیار اور پسند کیا تھا. اور اس کا ایک بہت مشہور واقعہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں معروف ہے. جلال العیون میں مولا باقر مجلسی نے ذکر کیا اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئی اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی لونڈی یا کوئی غلام عطا فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی یا غلام ان کو ہبہ کرنے سے، دینے سے انکار کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میں تجھے ایسی تسبیح نہ بتاؤں کہ تو اگر وہ تسبیح پڑھا کرے تو تیری تکاوت اتر جائے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بجائے ان کو کوئی لونڈی یا غلام دینے کے حضور علیہ السلام نے ان کو تسبیح عطا کی. تو اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں جس کو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو یہ واقعہ اس بات کی بین دلیل اور ثبوت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے فخر کو اختیار اور پسند کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا جو باغ ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہبہ نہیں کیا. ہبہ کی جس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہیں وہ بالکل غلط روایت ہیں، ضعیف اور بعض موضوع روایت ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں. ہاں اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے اور اہل تشیع بھی اس بات پر یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے طور پر انہیں ذہن میں تھا وراثت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاکمال کے تقریباً کوئی روایات کے مطابق 8-10 دن کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وراثت کا مطالبہ کیا کہ جو میرے والد گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال تھا حضور کے تصرف میں اور حضور کے قبضے میں مجھے وہ وراثت دی جائے. اور یہ سوال صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا بلکہ یہ سوال صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اور دیگر کچھ حدیث میں یہ مطالبہ اور یہ سوال امہات المومنین ازواج رسول رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی ارادہ کیا سوال کرنے کا. لیکن جس طرح انہوں نے سوال کرنے کا ارادہ کیا اور انہیں جواب ملا، جو جواب ازواج طیبات کو ملا وہی جواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا. اب اس مسئلے پر قرآن مجید اور حدیث طیبات سے وہ دلائل انشاءاللہ میں پیش کروں گا کہ آیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں. اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وراثت نہیں ہوتی. یعنی انبیاء اپنی وراثت میں وراثت مالی یعنی مال چھوڑ کر نہیں جاتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد ان کی اولاد اور ان کے پیروکار وہ نبیوں کے علم کے وارث ہوتے ہیں. نبیوں کا بال جو مال ہے وہ ایز وراثت امت میں یا ان کے جو قریبی ہیں ان میں منتقل نہیں ہوتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اہل تشیع اس کے
جو ذاکرین اور ان کے مولوی وہ تو اس کے خلاف جاتے ہیں اپنی کتابوں کو بھولے ہوئے، اور اس پر وہ قرآن مجید سے وہ آیات بیان کرتے ہیں جن آیات میں وراثت کا مطلقاً ذکر ہے اور ان کے مخاطب کے حوالے سے قرآن مجید میں اجمال موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 گنا مال کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے ہے حصہ اس سے جو والدین اور اس کے قریبی چھوڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آیات میں چونکہ بعد میں انسان کی اولاد اور اس کے جو قریبی ہیں ان کی وراثت کا حکم دیا گیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی وارث بنتی ہیں۔ حالانکہ اس پر متعدد جوابات پیش کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک جواب تو یہ کہ قرآن مجید کی ان آیات کا حکم کن کو ہے، اس کے مخاطب کون ہے، قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں۔ اس کی تفصیل ہم جب تلاش کرتے ہیں تو میں اہل سنت کی کوئی کتاب نہیں پڑھوں گا، بلکہ اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتاب ہے الاصول من الکافی، الاصول من الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی، جو کتاب اہل تشیع کے یہاں اتنی معتبر اور مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ امام غائب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ھذا کافی لشیعتنا، کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس کتاب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ کتاب و فضل علم کے تحت باب و صفت العلم و فضل علماء حدیث کا نمبر ہے 47 اور دوسری حدیث کا نمبر ہے 59، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وہ نبیوں کے وارث ہیں، وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، نبی درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، وانما اورثوا احادیث من احادیثہم، فرمایا کہ وہ اپنی وراثت میں اپنی احادیث چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، جس نے ان احادیث میں سے حاصل کر لیا اس نے ایک بہت بڑا حصہ وافر حصہ پا لیا۔ اور حدیث نمبر 59 ہے باب ثواب العالم والمتعلم کے تحت ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، ولکن ورثوا العلم، لیکن وہ علم چھوڑتے ہیں، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، جس نے اس سے اخذ کیا یعنی علم حاصل کیا اس نے ایک متعد جو حصہ ہے وہ پا لیا۔ یہ طرح ہم دونوں کور کرتے ہیں اس سمے پر، اور یہ اصول کافی شیعہ کی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اس میں 2 مقامات پر سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی احادیث چھوڑ کے جاتے ہیں، نبی اپنی وراثت میں مال چھوڑ کے نہیں جاتے، درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے۔ لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صحیح حدیث سے ان آیات وراثت کا مخاطب معلوم ہو گیا اور متعین ہو گیا، اور اس اجمال کی تفصیل ہو گئی کہ جن آیات میں اللہ رب العزت جل شانہ نے وراثت کا تقسیم کرنے کا حکم دیا وہ ان کے نبی اور ان کے مخاطب نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب نہیں ہے۔ جس کا قرآن مجید میں حکم ہے فَانكِحُوا
ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بس نکاح کرو تم جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، دو دو کے ساتھ، تین تین کے ساتھ اور چار چار کے ساتھ۔ اب چار تک نکاح کرنے کا جو وہ حکم اور اجازت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو اب اس آیت کا مخاطب امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے مخاطب نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، تو اس آیت میں تو نکاح کی حد 4 بیان کی گئی، تو یہ حکم امت کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو جیسے اس آیت میں حکم حضور کے لیے نہیں ہے، ویسے میراث کی آیات میں بھی حکم نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کے لیے ہے۔ اور اس اجمال کی تفصیل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے بھی ہوئی، اور اسی اجمال کی تفصیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بلکہ احادیث متواترہ موجود ہے اسی بات کو کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کیا، حضرت عمر فاروق نے بیان کیا، عثمان غنی اور مولا علی نے تصدیق کی، اور اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 10 سے زائد صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی، نبی اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کی جو مال ہوتا ہے اس کو بطور وراثت تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اور اس حوالے سے یہ جو روایت میں نے اصول کافی سے پیش کی ہے، اس پر اہل تشریح ایک مبارکہ اور دھوکہ بات ذاکر نظر دیتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے ابو البختری، یہ ابو البختری جو ہے یہ بہم ابو البختری ہے، اور اہل تشریح کے نزدیک یہ ضعیف راوی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ تنقیب المقال علامہ مامکانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 پر اسی راوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ راوی جو اس روایت میں موجود ہے یہ ابو البختری وہب بن وہب نہیں ہے، بلکہ ابو البختری کون ہے؟ یہ ابو البختری فیروز بن سعید ابو البختری ہے، جو کہ اہل تشیع کے ہم کا راوی ہے، اس روایت میں موجود ہے۔ دکھا دیں تنقیح المقال علامہ مامکانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29، یہ فیروز بن سعید ابو البختری ہے جس کو علامہ مامکانی نے ثقہ ثبت راوی قرار دیا ہے، لہذا اہل تشیع کے ہاں بھی یہ روایت معتبر ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی انبیاء کی مالی وراثت نہ ہونے والی روایت جو ہے وہ حدیث متواتر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان جو آیات مخاطب کے اجمال کی تفصیل کو بیان کرتی ہیں۔ اور اس پر یہ بھی ایک بات جو وہ سمجھنا ضروری ہے کہ اہل تشریع کے ہاں خود ان آیات میں کچھ اشخاص کو انہوں نے خاص کیا ہے، اصول کافی، فروع کافی اور ان کی دیگر جو کتابیں ان میں وہ روایت موجود ہیں کہ لا یرث الکافر المسلم، جو کافر ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، حالانکہ ان آیات میں جناب وہ عام بیان کیا گیا اور شیعہ ان جو اشخاص ہیں کو خاص سمجھتے ہیں۔ فروع کافی میں لا میراث للقاتل، اگر قاتل اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ وراثت نہیں پاتا، اور اسی طرح دیگر اور لوگ بھی ہیں جن کو ان آیات سے اہل تشیع کے ہاں مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ تو جس طرح بھائی دوسرے لوگوں کو تو مخصوص سمجھتے ہو، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی ان آیات وراثت سے وہ خاص ہیں، ان کے لیے حکم نہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسئلے پر فروع کافی میں ایک روایت موجود ہے بارش کا علی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے علم کے وارث بنے، ووارثت فاطمہ کا گروپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے تربیت کی وارث بنے۔ تو اہل تشیع کے ہاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حالانکہ قرآن کی ان آیات وراثت کی روشنی میں جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی تربیتی وارث بنتی ہیں، جبکہ اہل تشیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وارث تسلیم نہیں کرتے۔ تو قرآن کی آیات میں تو مطلق اور عام ہے،
اور جبکہ اہل تشیع بھی اس عام حکم کو خاص اور اس مطلق کو مقید سمجھتے ہیں۔ تو جب اس حکم کو مقید سمجھتے ہیں اور خاص سمجھتے ہیں تو اہل سنت بھی احادیث متواترہ کی روشنی میں اس حکم کو میں سے انبیاء علیہ السلام کو خاص کرتے ہیں۔ تو لہذا آیات وراثت پڑھ کے یہ ثابت کرنا کہ انبیاء کی وراثت مالی ہوتی ہے یہ درست نہیں۔ اب اس سلسلے میں دو چیزوں کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اہل تشیع قرآن مجید کی دو آیات بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 16 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَارِكَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال یا ایھا الناس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ۔ فرمایا سلیمان وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے اور کہا اے لوگو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ اور ہمیں ہر شے سے عطا کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے مالی وارث بنے، حالانکہ اس آیت میں وراثت مالی کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا اگلا حصہ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث علمی اور نبوت اور ملک کے وارث بنے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام کی مالی جو ان کا ترکہ تھا اس کے وارث نہیں بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کی زیرہ بناتے تھے اور اپنا گزر اوقات اور اپنی جو معیشت ان کی تھی، اپنی زندگی گزارنے کا ان کے پاس جو ذریعہ تھا وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ زیرہ بنا کے بیچتے تھے اور اس سے جو رزق ملتا تھا اس سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ باقی پوری سلطنت اور پوری دنیا کا نظام ان کے پاس تھا، لیکن وہ نظام جو ہے یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسان کی مملوکہ اشیاء ہوتی ہیں وہ دو طرح کی، ایک ہوتی ہے مملوک خاص اور ایک ہوتی ہے مملوک حکومت۔ مملوک خاص وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی خود کمائی کرتا ہے اور کمائی کرنے کے بعد جو اس کی ملک اور اس کے قبضے میں آتا ہے مال، اس کو مملوک خاص کہتے ہیں۔ اور مملوک حکومت وہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اور امیر اور حاکم کے پاس جو گورنمنٹ کا اور حکومت کا سرمایہ اور مال ہوتا ہے وہ مملوک حکومت ہوتا ہے۔ تو جب بادشاہ دنیا سے جاتا ہے اس کی وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو وہ وراثت جو اس کی مملوک حکومت ہوتی ہے اس کو اس کے بچوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ اس کی وراثت یعنی اس کے فوت ہونے کے بعد وہ وراثت بچوں میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ گورنمنٹ کا اور حکومت کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ بیت المال میں رہتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ وہ وارث کس چیز کے بنے؟ وہ وراثت نبوت میں اور علم میں تھی، اور جو مملکت کا نظام تھا اس نظام میں تھی، وہ ان کے ذاتی ترکے کے وارث نہیں بنے۔ اور اس کی بہت بڑی جو دلیل ہے وہ یہ کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ 18 اور بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 18۔ تو وراثت کا اصول تو یہ ہے کہ تمام بیٹوں کو وراثت برابر کی تقسیم کی جائے، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے صرف حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا، باقی 18 بیٹوں کو وارث نہیں بنایا۔ تو باقی 18 بیٹوں کا وارث نہ بننا اس بات کا بین ثبوت اور بین دلیل ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث علمی بنے ہیں، وہ وارث مالی نہیں بنے۔ اور ایک بڑی اہم جو بات ہے، ایک تو حضرت امام جعفر صادق کی روایت اس بات کو متعین کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث علمی ہیں، وارث مالی نہیں ہے۔ اور دوسری جو اس سلسلے میں اہم حوالہ اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 سے، اصول کافی جلد 1 صفحہ 118، اس حوالے سے صرف یہ بات واضح ہو جائے گی
کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے مالی وارث نہیں بنے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں سورہ کافی جلد 1 صفحہ 118 حدیث کا نمبر 598 وَلَٰكِنَّ سُلَيْمَانَ وَارِثَ داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے، وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَارِثَ سُلَيْمَانَ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلیمان کے وارث بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلیمان کے وارث بنے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّدًا، اور ہم یعنی امام جعفر صادق اپنے آپ کو فرماتے ہیں بیت کو کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے۔ وَإِنَّ عِندَنَا عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالتِّبْيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ، فرماتے ہیں ہمارے پاس تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، زبور کا علم ہے، اور جو کچھ الواح میں بیان کیا گیا اس سب کا علم ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث بنے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت اور ملک اور جو ان کا ترکہ تھا وہ حضور کو ملا، یا کہ جو ان کے پاس کتاب کا علم تھا وہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیا؟ یقیناً کتاب کا علم عطا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلیمان کے علمی وارث بنے، مالی وارث نہیں بنے۔ ایسے ہی جناب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے علمی وارث بنے ہیں، مالی وارث نہیں بنے۔ اس روایت نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جناب داؤد کے وارث علمی تھے، وارث مالی نہ تھے۔ لہذا پتہ چلا کہ نبیوں کی وراثت مالی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں اہل تشیع کی معتبر اور مستند ایک کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی۔ تفسیر فرات الکوفی کے صفحہ نمبر 82 پر مولا کائنات علی مستشیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارضو من کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے وصال کے بعد آپ کا وارث بنوں گا؟ تو فرمایا ما وارثۃ الانبیاء من قبلی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے نبی جو ہیں وہ وارث نہیں بنے، نہ وارث بنائے گئے۔ قال ما وارثۃ الانبیاء من قبل، یا رسول اللہ آپ کے بعد سے پہلے نبی جو وارث نہیں بنے کس چیز کے وارث بنے؟ فرمایا کتاب ربہم و سنت نبیہم، وہ اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبیوں کی جو سنت ہے پہلوں کی ان سنتوں کے وارث بنے ہیں، وہ مالی وارث کسی کے نہیں بنے۔ یہ کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی، یہ کہ بہت بڑے مفسر ہیں فی القرن الثالث، 30ویں صدی کے مفسر ہیں، فرات بن ابراہیم بن فرات الکوفی۔ تو اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جناب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث علمی تھے، وارث مالی نہیں تھے۔ اور ایسے جناب زکریا علیہ السلام کی کے بارے میں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، سورہ مریم کی آیت نمبر 4، 5، 6 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یا رب العالمین فہا ولی من لدن کا ولی، کیا اپنی طرف سے مجھے ایک ولی عطا کر، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اس آیت کو پیش کر کے پہلے تشریح ثابت کرتے ہیں کہ جناب یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے وارث بنے، اور انہوں نے وارث کا مطالبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے وارث عطا کر۔ تو جس طرح یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے وارث بنے ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی وارث بنتی ہے۔ تو بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے وارث علمی ہیں، وارث مالی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، اور لکڑی کا کام کر کے وہ اپنی گزر اوقات اور معیشت کو چلاتے تھے، وہ کوئی دنیا کے مال جمع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے
اپنی وراثت جو تھی وہ وراثت علمی کے منتقل ہونے کی بات کی ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں وارث علمی جب مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب وارث علمی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا کر دیا تو پھر جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے اس وارث علمی کو حکم دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب وارث مل گیا تو یہ نہیں کہا کہ یا یحییٰ خذ المال بقوہ، کہ اے یحییٰ مال کو مضبوطی سے پکڑو کیونکہ مجھے مال کا ڈر تھا کہ میرے پاس مال کا وارث کون بنے گا، نہیں، تو میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ یہ جو کتاب تجھے علم مل گیا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے وارث علمی کی دعا کی، اور وہ زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ من لا يحضر البقیہ التشیع کی مشہور بہت بڑی کتاب ہے، اس میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وصیت نامہ موجود ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، اپنا تفقہ فی الدین، دین کی فقہ اور سمجھ حاصل کرو، فإن الفقهاء ورثۃ الانبیاء، فقہاء وہ نبیوں کے وارث ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات درہم و دینار کے وارث نہیں بنائے جاتے، ولکنہم ورثوا العلم، لیکن ان کو علم کا وارث بنایا جاتا ہے، فرمایا جن سے اس سے اخذ کر لیا، حصہ لے لیا، اس نے باپ حصہ پا لیا۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی وصیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات لوگوں کو اپنا وارث علمی بناتے ہیں، وارث مالی نہیں بناتے۔ اب یہ بات جب بالکل واضح اور ثابت ہو گئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کسی کو اپنا وارث مالی نہیں بناتے، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے، مال انبیاء کی وراثت نہیں ہوتا۔ تو اب ہم کتب احادیث میں جو فدق کے حوالے سے قضیہ موجود ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سر کتب احادیث میں سے صحیح بخاری میں یہ واقعہ تقریباً 5 مقامات سے مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، جس بات کو اہل تشیع جگہ جگہ پہ بار بار بیان کرتے ہیں۔ اس بات کو اور اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کیا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ بات مروی ہے۔ ان میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کو امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کی روایات صحیح بخاری میں متعدد مقامات میں موجود ہے۔ میں نے شروع میں مقدمہ بیان کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے حدیث باللفظ اور ایک ہوتی ہے حدیث بالمعنی۔ حدیث باللفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدث جب حدیث کو بیان کرتا ہے تو من وعن سیم وہی الفاظ آگے بیان کر دیتا ہے جو اس سے پیچھے والے راوی سے محدث سے سنے ہوتے ہیں، اس کو حدیث باللفظ کہتے ہیں۔ اور حدیث بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ محدث جب حدیث بیان کرتا ہے تو حدیث بیان کرنے میں وہ اپنی طرف سے اپنی سمجھ کے مطابق اس حدیث کا مضمون بیان کرتا ہے، وہ بعین ہی من وعن لفظ بیان نہیں کرتا۔ تو جو حدیث بالمعنی ہوتی ہے وہ حدیث باللفظ سے اس کا درجہ نیچے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث باللفظ میں لفظوں کا انتظام کیا ہوتا ہے راوی نے، محدث نے، اور حدیث بالمعنی میں لفظوں کا انتظام نہیں کیا ہوتا بلکہ مضمون کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ ایک مجھے تو امام ابن شہاب زہری نے اس واقعے کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سے مطالبہ انہوں نے کیا۔ اب یہ یہاں حدیث بالمعنی ہے، وہ کس طرح؟ حدیث بالمعنی اس طرح کہ
صحیح بخاری میں متعدد مقامات پہ یہ موجود ہے کہ ان فاطمہ کا بل عباس آتیا، حضرت فاطمہ اور حضرت عباس ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6725 ہے، اور صحیح بخاری میں ہی یہ الفاظ موجود ہے ان فاطمہ کا ارسلت الی ابی بکر، کہ سیدہ فاطمہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا، خود نہیں گئی بلکہ کسی کو بھیجا۔ اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 4240 3711 پر موجود ہے۔ ایک میں کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس خود گئے، اور دوسری روایت 4240 اور 3711 میں ہے ان فاطمہ کا ارسلت الی ابی بکر، خود نہیں گئی بلکہ انہوں نے کسی کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ حدیث کے یہ الفاظ اور ایک دوسری دلیل سے یہ بات متعین ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس خود نہیں گئی بلکہ یقیناً انہوں نے کسی کو بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نے مطالبہ کیا وراثت کے حصول کا، ایسے ہی ازواج طیبات نے بھی ابو بکر صدیق سے وراثت کا مطالبہ کیا، تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6730 میں یہ بات موجود ہے ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الی ابی بکر، کہ حضور علیہ السلام کی ازواج طیبات میں بھی وہ خود نہیں گئی بلکہ انہوں نے عثمان غنی کو مطالبہ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ جیسے ازواج طیبات نے وراثت کے مطالبے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس عثمان غنی کو بھیجا، ایسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا نے وراثت کے مطالبے کے لیے خود نہیں گئی بلکہ انہوں نے قرینے کیا کیا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطالبے کے لیے بھیجا ہے، خود ابو بکر صدیق کے پاس نہیں گئی۔ اور عفت اور قسمت سیدہ کائنات کا تقاضا بھی یہ ہے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے جو مسائل اور آپ کی عزت اور عفت کا جو مقام ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ دنیا کی مال و دولت کے لیے خود ابو بکر صدیق کے پاس نہیں گئی بلکہ انہوں نے مطالبے کے لیے کسی کو بھیجا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ظاہری نے اس بات کو اس انداز سے اچھالا اور اس طرح وہ جلسوں میں محفلوں میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات خلیفہ کے دربار میں گئی، کیا کہتے ہیں دربار میں گئی، حالانکہ دربار کا اس وقت کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کے امور اور فیصلے نپٹانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں بیٹھتے تھے، کوئی الگ سے بڑی عمارت یا بڑا کوئی دربار نہیں بنایا تھا کہ جس میں ابو بکر صدیق بیٹھ کے تو فیصلے کیا کرتے تھے، وہ مسجد رسول تھی، اسی میں بیٹھتے تھے، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا گھر، آپ کا حجرہ بالکل مسجد کی دیوار کے ساتھ متصل تھا۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا جناب وہ واقعہ کرنا کہ وہ جناب دربار میں گئی، اور دربار میں جب گئی تو ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ ان کے ساتھ کیا کچھ کر کے اس طرح کی جھوٹی باتیں بیان کرنے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ارسلت فاطمہ، سیدہ فاطمہ نے کسی کو بھیجا ہے، وہ خود ابو بکر صدیق کے پاس نہیں گئی۔ تو جس طرح ازواج طیبات کو ابو بکر صدیق کی طرف سے جواب مل گیا اور سیدہ عائشہ نے جواب دیا حدیث سنا کے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، جو کہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4240 پر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں، صفحہ نمبر ہے میرے پاس 1058۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں اس انداز سے موجود ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ علیہ السلام بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابو بکر صدیق کے پاس کسی شخص کو بھیجا، تسأل میراثها،
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فضل کی صورت میں مال فیض عطا کیا تھا، اس سے میرے لیے ابو بکر صدیق سے حضور کی وراثت کا مطالبہ کریں، وما باقی من حکم سے خیبر، جو خیبر کے حکومت سے باقی بچا اس سے مطالبہ کریں۔ فقال ابو بکر صدیق نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس مال سے کھائے گی، وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کسی چیز کو اس کی حالت سے تبدیل نہیں کروں گا، اللہ کی کان علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یعنی حضور کے دور میں جس طرح تھی میں اسی طریقے سے اس کو استعمال کروں گا اور اہل بیت کو اس سے کھانے کے لیے دوں گا، میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ اور اللہ کی قسم بیان کر کے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کروں گا، میں اس کو کسی حالت میں تبدیل کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک انہوں نے بیان کی اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیا۔ حدیث میں آتا ہے فتشہد علی، حضرت علی نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ جو ابو بکر صدیق نے حدیث بیان کی ہے بالکل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ دیکھ لینا جہاں میں نے ہائی لائٹ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جواب دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اصل من قرابتی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے بال بچوں اور اپنی قرابت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت زیادہ محبوب ہے۔ تو سیدنا نبی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سیدہ کائنات کو دیا۔ اب یہ روایت صحیح بخاری میں آئی اور صحیح بخاری کے متعدد دوسرے مقامات پہ جو روایت آئی، ان میں جو مین ایشو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے جواب دیا غضبت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی اور ناراض ہو کے چلی گئی۔ یہ جو مین اس پہ ایشو اٹھایا جاتا ہے یہ بھی ذہن نشین رہے گی، جو سیدہ عائشہ سے حدیث بیان کی گئی ہے اس کو مین جو بیان کرنے والے راوی ہیں وہ ہیں امام ابن شہاب زہری، اور امام ابن شہاب زہری سے آپ کے شاگردوں میں سے ایک صالح ہیں، ایک شعیب ہیں، ایک عقیل ہیں اور ایک خالد ہیں۔ صالح، شعیب، عقیل اور خالد یہ راوی ہیں جو امام ابن شہاب زہری کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، اور ان سارے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد ہیں صالح، جو اس روایت کو بیان کرنے میں کچھ الفاظ وہ بیان کرتے ہیں جو کہ دیگر شاگرد امام ابن شہاب زہری کا بیان نہیں کرتے۔ وہ اس روایت میں غاضبت کے لفظ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی۔ غاضبت کے لفظ صرف صالح جو امام ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مقدمے میں شروع بیان کر چکا ہوں کہ راوی جب روایت بیان کرے تو یہ حدیث کا اصول ہے کہ راوی روایت بیان کرتے وقت اپنی طرف سے روایت میں جو الفاظ درج کرتا ہے اس کو ادراج کہتے ہیں اور اس روایت کو مدرج کہتے ہیں، کہ اس روایت میں ادراج ہو گیا، راوی نے اپنی طرف سے لفظ ملا دیے۔ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ عربی اعتبار سے اگر یہ الفاظ سیدہ عائشہ نے بیان کیے ہوں تو لفظ آنا چاہیے قالت، یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو کہ مؤنث کا صیغہ ہے،
روایت میں لفظ ہے کالا، کالا واحد مذکر کا صیغہ ہے اور قالت واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ راوی کے حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں۔ اگر یہ روایت کے لفظ سیدہ عائشہ نے بیان کیے ہوتے تو حدیث میں قالت کے لفظ آنے چاہیے تھے، جبکہ قالت کے لفظ نہیں بلکہ قالا کے لفظ ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس روایت میں جو غالبت کے اور حاجرت کے لفظ ہیں وہ سیدہ عائشہ کے بیان کردہ نہیں ہے، بلکہ قالا کے بعد جو جملہ ہے وہ صالح امام ابن شہاب زہری کے مدرجات میں سے ہے، لہذا وہ جو راوی کا مدرج جو ادراج کردہ جملہ ہے وہ محدثین کے ہاں کی صورت میں جو عقل و نقل کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ امام ابن شہاب زہری کے اور ابن شہاب زہری کے خود مدرجات میں سے جو لفظ ہیں ان کو ہمارے اہل سنت قبول نہیں کرتے اور اس کی تردید کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ حدیث میں جو آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، من اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس میں لفظ مجرد سے نہیں ہے بلکہ مزید سیدھے ہے۔ غاضبہ یغضب یا غاضبہ یغضب کے لفظ جو ہیں مجرد سے، اس کا معنی ہوتا ہے غضبناک یا ناراض ہونا۔ جب اس کو مزید پر لے جائیں اس کا مطلب ہے اغضب یغضب غضب، یعنی کسی کو خود قصدن ناراض کرنا، غضبناک کرنا۔ تو حدیث میں فرمایا من اغضبنی، جس نے فاطمہ کو خود قصدن ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو قصدن ناراض نہیں کیا، قصدن ناراض نہیں کیا، بلکہ حدیث میں آتا غالبت وہ خود ناراض ہو گئی۔ اب اگر غالبت کے لفظ کو دیکھ کر ذاکرین اور اہل تشیع اس بات کو اٹھائیں اور ایشو بنائیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوگی لہٰذا ایسے کفر اسلام کا مسئلہ بن گیا، تو اب اسی بات کو اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے میں دکھاؤں گا۔ تو اب اہل تشیع اس پر کیا جواب دیں گے؟ اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں سے جلاء العیون ہمارے پاس کتاب موجود ہے ملا باقر مجلسی کی، اس کے صفحہ نمبر 230 پر اور صفحہ نمبر 260 اور 61 پر اور متعدد اور مقامات پر بھی ملا باقر مجلسی نے وہ روایات بیان کی ہیں کہ جن روایات کا مقال اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ شکرنجی ہوئی، آپس میں در میں ایک تنازع ہوا اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں سیدہ مولا علی کے ساتھ ناراضگی ہوئی۔ میں صرف لفظ پڑھوں گا، ملا باقر مجلسی نے وہ روایات اور واقعات بیان کیے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 260 پہ۔ کہتا ہے کہ پس غم فاطمہ شدید شد، سیدہ فاطمہ کا غم شدید ہو گیا، در تفکر مان تشب شد، اسی فکر میں تھی کہ رات ہو گئی، تو شب در آمد امام حسن را پر دوش رات و جناب امام حسین را پر دوش چپ گرفت۔ تو سیدہ نے رات کے وقت امام حسن کو دائیں اور امام حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا، دست ام کلثوم را با دست رات خود، اور سیدہ ام کلثوم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ حجرہ قدر قدرت، اور اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ سے نکل گئی اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ میں سرکار کے گھر میں چلی گئی۔ اب یہ واقعہ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں پیش کرتا ہے اور پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی مولا علی کے ساتھ ناراضگی ہوئی اور پھر ابو بکر صدیق عمر فاروق اور طلحہ اور صحابہ کو بلایا گیا اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا پس ہر کے پورا آزار کنن مرا آزار کردہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، وہ ہر کے پورا آزار کنن بال الفاظ
من چنا اس کے پورا آزاد کردہ اثر حیات من، فرمایا جس نے میری حیات میں فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے میری حیات میں ناراض کیا، اور جس نے میری وفات کے بعد فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے وفات کے بعد ناراض کیا۔ یہ سارا واقعہ مولا باقر مجلسی نے جلال العیون میں ذکر کیا۔ تو اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناراض ہو جانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعتراض اور ان پر تنقید کا سبب ہے، تو اہل تشیع پھر یہاں کیا جواب دیں گے، جو کہ مولا باقر مجلسی نے واقعہ بیان کیا۔ اور اسی طرح انتجاج تبرسی اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی اس طرح کے واقعات کو علامہ تبرسی اہل تشیع کے موت پر عالی نے ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 280 احتجاج تبرسی کی جلد نمبر 1 ہے کہ ابن ابی طالب کی اشتملت شملت الجنین وقعت حضرت الزنین، یہ دیکھیں میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس نے ناراضگی کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اس طرح مولا باقر مجلسی نے مفصل واقعات بیان کیے ہیں۔ لہذا یہ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس سے کفر اسلام کا فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اگلا جو واقعہ ہے وہ ابو بکر صدیق کی اہل بیت طہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر گئے، آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دستک دی، مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ابو بکر صدیق کے لیے اجازت لی، سیدہ فاطمہ نے اجازت دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کے ساتھ ساری بات کرنے کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر رضامند ہوگی جو ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ اور ان کے ساتھ جو گفتگو کی ہے۔ اس بات کا ثبوت اہل تشیع کی اور اہل سنت کی موت پر اور مسلم کتابوں میں موجود ہے، اس میں سے میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور اس بات کو اسی پر مکمل کریں گے۔ یہ کتاب ہے اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے، ابن میثم بحرانی کی کتاب شرح نہج البلاغہ، اس کی جلد نمبر 5 میرے پاس ہے، اور جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 107 ہے۔ ابن میثم بحرانی نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کی گفتگو ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ راضی ہو گئی۔ یہ ہے شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدیث شیعہ کی شرح نہج البلاغہ، اس کی جلد نمبر 15 اور 16 میں واقعات موجود ہیں۔ 216 یہ 216 صفحے پہ یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جو سیدہ سے بات کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئی۔ اسی طرح اہل سنت کی موت اور مسلم کتابوں میں دلائل النبوہ امام بہقی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 221 پر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، فآذنت لہ، سیدہ کائنات نے اجازت دی، فدخل علیہا، ابو بکر صدیق آپ کے پاس آئے، یترضاہا، آپ کو راضی کیا، وقال، اور کہا، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت، فرمایا کہ میں نے اپنا گھر، اپنا مال اور اپنے اہل خانہ، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ دیا، کس لیے؟ الا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ومرضات رسولہ، اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ومرضاتکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تمہاری رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ ثم ترضاہا حتی رضیت، پھر ابو بکر صدیق نے سیدہ کو راضی کیا اور سیدہ راضی ہو گئی۔ یہ جو پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کیا
اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئی۔ لہذا اب رضامندی کے بعد اس مسئلے کو کفر اسلام کا مسئلہ بنانا یہ خائن لوگوں کا کام ہے، کسی بھی انصاف والے بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر اس کا 257 اور 256، یہ 256 ہے، صفحہ نمبر 256۔ اور اسی بات کو ہمارے اہل سنت کی مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر اس کا 423 ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی۔ لہذا یہ جو باتیں بیان کی جاتی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ناراض ہوتی ہے اور بول چال ختم کر دیا، یہ سب باتیں غلط ہیں، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کے گھر گئے اور گھر جا کے اس مسئلے پر راضی کر لیا، اور پھر رضامندی ایسی ہوئی کہ آپ سے رضامند ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی پڑھایا۔ امام شافعی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے طبقات ابن سعد کی جلد 4 صفحہ 257 پہ کہ صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق نے ہی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ یہ آخری نیچے بات، اور یہ اہل تشیع کی کتاب ہے شرح ابن ابی الحدید نام البلاغہ کی، اس کی جلد نمبر 16 ہے۔ یہ آخری وقت ایک دو باتیں کرنی ہے، بات مکمل کریں گے۔ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فتح کے بارے میں سوال کیا گیا، تو شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا، آپ نے ارشاد فرمایا انی لاستحی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر وامضاه عمر۔ لوگوں نے کہا کہ باغ فتح اہل بیت کو واپس لوٹا دیں، تو سیدنا مولا علی نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بات کے خلاف کروں جو ابو بکر عمر نے کام کی ہے، جس بات پر ابو بکر عمر گزر گیا ان کی مخالفت کرنے سے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ حضرت امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالی سے جب کسی بارے میں بات کی گئی تو آپ نے فرمایا واللہ لو رجع الامر الی لقضیت فیہ بقضاء ابی بکر، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر مجھے خلیفہ بنا دیا جاتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اسی طرح امام باقر سے کسی نے کہا کہ کیا اہل بیت پر باغ فتح کے حوالے سے ظلم ہوا، تو امام باقر نے کہا لا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو میں اس ذات کی قسم جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کی ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، فرمایا ہمارے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آدمی تسلیم کیا، قبول کیا اور کسی پر رضامندی کا اظہار کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی نہیں، ملاقات نہیں کی اور انہوں نے بولنا چاہنا چھوڑ دیا، یہ بالکل صحیح غلط ہے۔ یہ کسی راوی کی غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن کسی صحیح حدیث کی بات نہیں ہے، اور اس پر ایک زبردست آخری بات کر کے میں بات مکمل کروں، حوالہ پیش کروں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 اور 403 پر حدیث ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے ملی اور مل کے ابو بکر صدیق کو یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اے فاطمہ تو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی، تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر صدیق سے ملنا اور یہ حدیث بیان کرنا یہ بالکل رضامندی اور آپس میں ان کے تعلق کی بینت دلیل اور ثبوت ہے، لہذا جو واقعات اور قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں وہ بالکل غلط ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ آپس میں ایک تھے۔